قرآن حکیم کھلا ہوا تھا اور آپ تلاوت قرآن میں مصروف تھے اور آپ کی آنکھوں میں موسلادھار بارش کی طرح آنسو برس رہے تھے۔ تو ایک پیغام یہ ہے، جس نواز رسول کی شان میں ہم آنسو بہاتے ہیں، جن کا ذکر خیر کرتے ہیں، اس نواز رسول کی تلاوت قرآن کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا۔ آپ جانتے تھے یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہے، اور یہ رات آپ نے خود کوفیوں سے مانگ کر لی تھی، اگر تم نے جنگ ہی کرنی ہے ایک رات مجھے اور دے دی جائے تاکہ ہم ایک رات اور اپنے رب کی عبادت میں رات گزار سکیں۔ تو ایک سبق یہ ہے کہ ہم سب یہ عہد کریں، یہ ارادہ کریں کہ جس نواز رسول کی یاد میں ہم یہاں جمع ہیں، جن سے ہمیں عقیدت ہے، محبت ہے، احترام کا رشتہ ہے، اس نواز رسول کی قرآن سے تلاوت کا حال یہ تھا کہ شہادت بھی رات بھی تلاوت کو چھوڑا نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں، ہر کوئی اپنے سے پوچھے کہ میرا تلاوت کے ساتھ تعلق کتنا ہے، کیا ہم قرآن پاک روزانہ کھولتے ہیں، کیا ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنا آتا ہے، کیا ہمیں قرآن پاک صحیح تلفظ مخارج کے ساتھ ہمیں پڑھنا آتا ہے، ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ اگر جواب یس میں ہے، ہاں میں ہے، ہم اہل بیت کے سچے محبین ہیں۔ اگر جواب نفی میں ہے، ہمیں غور کرنا ہوگا۔ فیس بک کے لیے، انٹرنیٹ کے لیے، واٹس ایپ کے لیے اور ٹی وی ٹاک شوز کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، فضول گپوں میں ہم گھنٹوں کے گھنٹے برباد کرتے ہیں، لیکن افسوس تلاوت قرآن کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ قرآن اکثر گھروں میں نہیں کھلا جاتا۔ تو آئیے میرے تمام بھائی بزرگ یہ دل میں پکا ارادہ کریں، انشاءاللہ آج سے ہم روزانہ تلاوت قرآن کیا کریں گے۔ کہیں نا انشاءاللہ۔ یہ ایک سبق ہے۔ اور دوسرا سبق کیا ہے؟ نواز رسول نے اور آپ کے پورے پاک باز خاندان نے یہ 10ویں کی پوری رات نوافل میں گزار دی، اللہ کی حمد میں گزار دی، نماز پڑھتے ہوئے گزار دی۔ ہم کیسے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ وہ تو پوری رات نفلی عبادت میں گزاریں۔ اگر ہمیں فرضی نماز کی بھی توفیق نہ ملے، اگر ہم نماز پنجگانہ بھی ادا نہ کریں، تو اس کا مطلب ہے ہماری محبت کامل نہیں ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے، ہمیں نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کرنی چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں نواز رسول جب شہید ہوئے تھے نا، شہادت کے وقت بھی جب آپ نے دیکھا جمعے کا دن تھا اور جمعہ تو وہاں تھا نہیں، آپ نے ظہر کی نماز کی نیت باندھی، کوفیوں کو واصل جہنم فرماتے رہے، اور بالآخر جب نماز کا وقت آیا آپ نے نماز کی نیت باندھ لی اور آپ حالت سجدے میں شہید ہوئے ہیں۔ تو امت کے لیے سبق یہ ہے، نماز رسول نے شہادت کے وقت بھی اللہ کے فرض کو چھوڑا نہیں ہے، نماز کو چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں پکا نمازی بنا دے۔ محفل پاک کی برکت سے، اہل بیت کی اس شہادت کی برکت سے دعا کریں اللہ ہمیں پکا نمازی بنائے، ہم تا دم آخر نماز پنجگانہ ادا کرتے رہیں۔ اور ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ نواز رسول نے یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کی ہے۔ یزید کی طرف سے مطالبہ کیا تھا؟ یہی تھا نا، حسین میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھو، مجھے تم خلیفہ مانو، حاکم مانو۔ نواز رسول نے فرمایا جن ہاتھوں نے اللہ کے پیارے حبیب کے مبارک ہاتھوں کے بوسے دیے ہیں، جس حسین کو حضور نے کندھوں پہ بٹھایا ہے، جس حسین کی زبان میں حضور نے اپنی زبان ڈالی ہے، جس حسین کو حضور نے چوما ہے، جس حسین کے لیے حضور پشت کے اوپر بٹھا کے گھٹنوں کے بل چلا کرتے تھے، جس حسین کے لیے حضور نے سجدے کو لمبا کیا ہے، جس حسین کے لیے حضور نے جمعے کا خطبہ روک دیا ہے، وہ حسین اپنی جان تو دے سکتا ہے، فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اس لیے بہت بڑا سبق یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم حاکم ہو، ظالم جابر حاکم ہو جو حدود شریعت کے خلاف چلے، شریعت کے خلاف کہے، ہم کسی فاسق و فاجر حاکم کی بات نہیں مانیں گے۔ آج کل ووٹ ہے، اس وقت بیعت تھی، بیعت کا مطلب بھی ووٹ تھا۔ آج ہم جب ووٹ دیتے ہیں ہمارا المیہ یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں جو ہماری گلی پکی کرے گا اس کو ہم ووٹ دیں گے، جو ہماری سڑک بنا دے گا
اس کو ہم ووٹ دیتے ہیں جو ہمیں کسی کیس سے رہا کروائے گا، اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں اس کا کریکٹر کیسا ہے، یہ دین کو جانتا ہے کہ نہیں، حضور کا غلام ہے کہ نہیں، تحفظ ناموس رسالت کا پہرے دار ہے کہ نہیں۔ بہت بڑا سبق شہادت امام حسین کا یہ ہے کہ جب ووٹ دینے کی باری آئے، گلی کے اوپر اور سڑک کے اوپر اور چند چکوں کے اوپر بک نہ جایا کرو، ووٹ اسے دیا کرو جو حضور کا سچا غلام ہو، ووٹ اسے دیا کریں جو تحفظ ناموس رسالت کا پہرے دار ہو، جو حضور کی عزت کے اوپر ڈاکے ڈالے اور حضور کی تحفظ، حضور کی ناموس رسالت کے پہرے داروں کو جیلوں کے اندر بند کرے، سادات کرام کی توہین کرے، علماء کرام کو بغیر کسی قصور کی جیلوں میں بند کرے، اس کو ووٹ نہ دو۔ حسینیت یہ ہے کہ ووٹ دیندار کو دو، ووٹ نیک بندے کو دو۔ جب اچھے لوگ آگے اسمبلی میں جائیں گے پھر انشاءاللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں گے۔ اگر اسی طرح ڈاکو، چور، کرپٹ لوگ آپ انہی کو ووٹ دے کے آگے بھیجتے رہیں گے، کبھی بھی آپ کے ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہوگا۔ تو بہت بڑا سبق یہ ہے، ہم نماز رسول کی سیرت کے اوپر چلیں، نمازی بنیں، قرآن سے محبت کریں، ان سے ادب و احترام کریں، اہل بیت سے بھی پیار کریں، صحابہ کرام کا بھی ادب کریں۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، دو شیر سلام کی پھر دعا ہوگی۔